میں اپنے چینل پر آنے والے نئے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں جس مشہور بدماش کا ذکر کروں گا اس کا نام ہے ملک احسان۔ ملک احسان لاہور شہر کا رہنے والا ہے اور یہ پنجاب کے ٹاپ 10 بدماشوں میں شمار ہوتا ہے۔ ملک احسان کا پورے لاہور شہر پر ہولڈ ہے۔ ملک احسان پر قتل، اقدام قتل جیسے درجنوں مقدمات درج ہیں۔ کچھ مقدمات میں ملک احسان بری ہو چکا ہے، جبکہ بہت سے مقدمات ابھی بھی عدالت میں زیر سماعت ہیں۔ ملک احسان کے والد ملک نعمان کی دشمنی لاہور کے بٹ گروپ سے تھی۔ بٹ گروپ کے سربراہ جمشید بٹ تھا، جو شریف فیملی کا قریبی ساتھی ہے۔ ملک نعمان اور جمشید بٹ گروپ دونوں ایک جھگڑے میں قتل ہو گئے تھے اور یہ جھگڑا ان دونوں کے بیچ ہوا۔ ملک نعمان کے بعد ملک احسان نے گروپ کو سنبھالا، جبکہ بٹ گروپ کو سلطان بٹ نے اپنے بھائی جمشید بٹ کے قتل کے بعد سنبھالا تھا۔ دونوں گروپوں کی دشمنی 1980 سے چل رہی ہے۔ یہ دشمنی ایک زمین کے تنازع سے شروع ہوئی تھی جو بعد میں چودراہٹ تک آ پہنچی۔ دونوں گروپ کافی مضبوط اور سیاسی اثر و رسوخ والے ہیں، جس کی وجہ سے پولیس میں ان کے خلاف کئی درجنوں مقدمات درج ہیں، لیکن پولیس انہیں سزا دلوانے میں ناکام رہی۔ 2001 میں ملک احسان گروپ اور سلطان بٹ گروپ کا ایک بار پھر جھگڑا ہوا، جس میں ملک احسان گروپ نے سلطان بٹ سمیت بٹ گروپ کے 7 لوگوں کو قتل کر دیا تھا، جبکہ ملک احسان گروپ کے بھی 3 لوگ قتل ہو گئے تھے۔ سلطان بٹ کے قتل کے بعد اس کے بیٹے زمان بٹ نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے متعدد بار ملک احسان پر فائرنگ کروائی، لیکن ملک احسان کو قتل کرنے میں ناکام رہے۔ 2002 کے الیکشن میں بھی دونوں گروپوں کے درمیان ایک اور جھگڑا ہوا۔ دونوں گروپ ایک ہی حلقہ سے ممبر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف حریف تھے۔ ضد اور انا کی وجہ سے اور سیاسی سیٹ کی وجہ سے دونوں گروپوں کے درمیان الیکشن کے دن بھی جھگڑا ہوا تھا اور ایک بار پھر ان کا حلقہ میدان جنگ بن گیا تھا۔ ایک بار پھر ملک احسان گروپ نے بٹ گروپ کو بھاری نقصان پہنچایا تھا۔ ملک احسان گروپ نے بٹ گروپ کے 4 لوگوں کو قتل کر دیا تھا، جبکہ اس جھگڑے میں ملک احسان گروپ کے 2 بندے بھی قتل ہوئے ہیں۔ اس خونی دشمنی میں 1980 سے لے کر اب تک 19 افراد قتل ہو چکے ہیں۔ الیکشن کو اس جھگڑے کی وجہ سے اس حلقے میں کل عدم قرار دے دیا گیا تھا، جو بعد میں مسلم لیگ ق کے امیدوار نے اس حلقے سے الیکشن جیتا۔ 2002 کے بعد بٹ گروپ کے مخالف ایک اور بٹ گروپ تھا جس کا سربراہ گوگی بٹ تھا۔ گوگی بٹ نے ملک احسان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، دونوں گروپ ایک ہو گئے۔ اس کے بعد دونوں گروپوں نے لاہور شہر میں گورنمنٹ کی کئی اربوں روپے کی زمین پر قبضہ کیا۔ ان قبضوں کے دوران پولیس نے انہیں کئی بار گرفتار بھی کیا، لیکن سیاسی اثر و رسوخ اور پارلیمنٹ کے اندر ان کے موجود بندوں نے ان کی حمایت کی اور ان سے بھی پیسے لیتے رہے۔ ان قبضوں کے دوران ملک احسان گروپ اور گوگی بٹ گروپ نے پولیس کو بھی کئی اربوں روپے رشوت دی۔ بہت سے افسران کو انہوں نے قتل بھی کروایا۔ یہ وہ پولیس افسران تھے جنہوں نے بہادری اور ایمانداری سے اپنا کام کیا اور رشوت لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ملک احسان گروپ اور گوگی بٹ گروپ نے ان ایماندار افسروں کے خلاف ہائی لیول پر تبادلے کروانا شروع کیے، لیکن وہ اس قدر ایماندار تھے کہ انہوں نے RPO کی بات کو بھی ٹال دیا تھا
لاہور کے لوگوں کے مطابق اس وقت لاہور کے RPO سلیم بھٹی نے ان پولیس افسران کو ان قبضہ گروپ کے متحد کام کرنے کا حکم دیا، لیکن ان پولیس افسران نے اپنے اعلیٰ افسر RPO کے حکم ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً ان کے ٹرانسفر اور تبادلے ہوتے رہے۔ ان ایماندار پولیس افسران نے آخر تک رشوت نہ لی اور اس زمین پر حکومت کا ہی قبضہ برقرار رکھا۔ جیسے جیسے ان ایماندار پولیس افسران کا تقرر و تبادلہ ہوتا گیا، اسی طرح گوگی بٹ گروپ اور ملک احسان گروپ ان زمینوں پر قبضہ کرتے رہے۔ ان دونوں گروپوں کے ایک ہونے کے بعد زمان بٹ گروپ ختم ہو گیا تھا، جبکہ زمان بٹ دبئی چلا گیا اور آج کل وہیں رہ رہا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے گوگی بٹ گروپ اور ملک احسان گروپ کے درمیان کئی جھگڑے ہو چکے ہیں اور ان دونوں گروپوں کے اب راستے الگ ہو چکے ہیں۔ آج کل ان دونوں گروپوں کی دشمنی لاہور شہر میں عروج پر ہے اور لاہور شہر کی سب سے بڑی دشمنی آج کل انہی دونوں گروپوں کے درمیان تصور کی جاتی ہے۔ ان دونوں گروپوں کے آپس میں اختلافات بھی زمین کی وجہ سے شروع ہوئے۔ لاہور کے لوگوں کے مطابق ان کے اختلافات ایک زمین جس کا رقبہ 3 کنال ہے، جو لبرٹی مارکیٹ کے ساتھ ہے، جس کی مالیت اربوں روپے ہے، اس زمین کی وجہ سے ان دونوں گروپوں کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے۔ ملک احسان گروپ اور گوگی بٹ گروپ آپس میں کئی بار اس زمین کی وجہ سے لڑ چکے ہیں۔ ان دونوں گروپوں کے درمیان بھی اب تک 11 لوگ قتل ہو چکے ہیں۔ ملک احسان نے گوگی بٹ گروپ کو بھی اچھا نقصان پہنچایا۔ اس جھگڑے میں گوگی بٹ گروپ کے 8 لوگ قتل ہو چکے ہیں، جبکہ 3 لوگ ملک احسان گروپ کے بھی قتل ہو چکے ہیں۔ ان دونوں گروپوں کے درمیان 3 سال پہلے شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز شریف، اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر سردار ایاز صادق اور وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے صلح بھی کروائی تھی۔ دونوں گروپوں کی صلح برائے نام تھی، جو آج بھی قائم ہے۔ دونوں گروپوں نے ایک دوسرے پر درجنوں جھوٹے مقدمات درج کروائے ہوئے ہیں، جن میں قتل، منشیات جیسے مقدمات بھی شامل ہیں۔ ملک احسان گروپ کا شمار لاہور کے مشہور منشیات فروشوں میں بھی ہوتا ہے۔ 2018 کی اینٹی نارکوٹکس کی رپورٹ کے مطابق ملک احسان گروپ نے لاہور شہر میں اربوں روپے منشیات سے کمائے۔ کئی بندے ملک احسان کے پولیس نے گرفتار بھی کیے، لیکن ملک احسان ہائی لیول پولیس کے اعلیٰ افسران کو رشوت دیتا تھا، جس کی وجہ سے پولیس نے جان بوجھ کر ان منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی نہ کی۔ کئی بار پولیس نے ملک احسان کا مال بھی پکڑا، لیکن بھاری رشوت کے بدلے یہ مال اعلیٰ پولیس افسران نے ملک احسان کو واپس کر دیا تھا۔ ملک احسان کا آج کل پورے لاہور شہر پر ہولڈ ہے۔ لاہور کے بہت سے چھوٹے گروپوں کو بھی ملک احسان کی حمایت حاصل ہے، جبکہ گوگی بٹ گروپ اور ملک احسان گروپ کے درمیان آج بھی اختلافات چل رہے ہیں۔ ان دونوں گروپوں کی دشمنی میں بہت سے گروپ جو پنجاب میں موجود ہیں، کچھ گروپوں نے گوگی بٹ کی حمایت کا اعلان کیا ہے، جبکہ دوسرے مختلف گروپوں نے ملک احسان گروپ میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ ان میں سر فہرست عابد باکسر ہے، جس نے گوگی بٹ گروپ کی حمایت کا اعلان کیا ہے، جبکہ کراچی کے مشہور گروپ نادر گروپ نے ملک احسان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ ملک نادر گروپ سندھ کا سب سے بڑا جگہ ٹیکس قتل و غارت کرنے والا گروپ ہے، جس پر مقدمات کی تعداد 800 کے قریب ہے۔ اس گروپ کو آصف علی زرداری کی مکمل حمایت حاصل ہے اور اسی نادر گروپ نے ملک احسان کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس گینگ وار میں کئی لوگ قتل ہو چکے ہیں، لیکن یہ آج بھی جاری ہے۔ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کسی بھی علاقے کے ڈون کی
کی مشہور سٹوری، سچی سٹوری پتہ ہو تو اپنا نمبر کمنٹ کر دیں، میں آپ سے رابطہ کر لوں گا۔